پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، میں گفتگو کے لیے، خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے سینئر استاد، ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ استاد گرامی سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ استاد جی سے معذرت خواہوں، صرف 1 منٹ کے لیے، اور گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ بچوں کا گروپ فوٹو ہوگا ابھی۔ بچوں سے گزارش ہے، فارغ التحصیل ہونے والے بچے جن بچوں نے ابھی انعامات حاصل کیے ہیں، ان بچوں سے گزارش ہے کہ وہ ابھی آگے تشریف لے آئیں گروپ فوٹو کے لیے۔ اپنے مہمانان گرامی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا لیں۔ بس ساجد گفتگو اور اس کے بعد دعا انشاءاللہ، زیادہ لمبا نہیں ہو انشاءاللہ، مختصر ماجد قریباً نہیں انشاءاللہ۔ جو ساجد لطیف صاحب مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ میں گفتگو کے لیے گزارش کرتا ہوں استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور سامعین سے گزارش ہے کہ احباب آپ تشریف رکھیں۔ ابھی گفتگو ہم اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ استاد گرامی سے گزارش ہے کہ ہم سے مخاطب ہوں، گفتگو فرمائیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایسی مجلس میں شامل ہونا جو اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک کی کتاب کی اختتام اور حفظ کی خوشی میں منعقد کی جائے، ایسی مجلس میں آنا ایک خوش نصیبی ہے۔ اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں نے مکمل قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ یقیناً اللہ پاک کے ہاں وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے سرمایہ کاروں میں اپنا انتخاب کر کے اللہ پاک کی کتاب کی حفظ کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی، اور پھر ان کی اولاد اسی سرمایہ کاری میں آج تک مگن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے محفوظ کرو۔ قرآن پاک جہاں ایک بہت بڑی عظمت ہے اس کو یاد کرنا، وہاں پر اس پر عمل کرنا بھی اسی طرح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچوں نے قرآن پاک اپنے سینے میں حفظ کیا، اور ان سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے ساتھ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریک ماحول میں ظلمات بعضها فوق بعض جیسے معاشروں کو نور اور روشنی کے ساتھ بدل دیا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسان کے ضمیر کو بھی، انسان کے عمل کو بھی، انسان کے ماحول کو بھی، انسان کی دین کو بھی، انسان کی دنیا کو بھی، اور انسان کی آخرت کو بھی، انسان کی معاشرت کو بھی، معیشت کو بھی، سیاست کو بھی، اخلاق کو بھی ایک رہنمائی دیتا ہے۔ اور وہ نسخہ کیمیا جس کے پاس ہو اور اس سے استفادہ نہ کرے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ چنانچہ جن بچوں کے والدین ان کی سرپرستی کی اور اس ادارے میں ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کا موقع دیا ہے، ان کی یہ دوسرے نمبر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی ہے کہ اب ان بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد علم کی لائن میں رکھیں، اس کے بعد ان کی بہتر تربیت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ذمہ داری انہوں نے ان کو قرآن پاک حفظ کرانے کے بعد دی ہے پوری زندگی اس قرآن پاک کے ساتھ وہ منسلک رہیں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے حاجی صاحبان اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے، انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سرمایہ داری ہے جو انہوں نے کی اور ان کا خاندان کر رہا ہے۔ اسی طرح کے چراغ سے چراغ جلانے کی یہ مجلسیں ہمیں بھی دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ پاک کے دین کے لیے محنت کی، سرمایہ کاری کی، ہم کو بھی اللہ پاک نے صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، دولت دی ہے، چنانچہ اس چراغ کی روشنی کو مزید بڑھانے کے لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا سرمایہ، اپنا وقت اس کے لیے صرف کریں۔ اور یہ خوش نصیبی ہے، یہ وہ خوش نصیبی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اس یاد دہانی اور نصیحت کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس حفاظت کے لیے اپنے کندھوں کو، اپنے مال کو، اپنی زبان کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے وقت کو، اپنی صحت کو اور اپنی جوانی کو صرف کرتے ہیں۔ تو میری سب سے آپ سے بھی یہی اپیل ہوگی کسی نہ کسی طور پر، جس طرح ہمارے صاحب بیان کر رہے تھے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو یا اس کی سرپرستی کرنے والے بنو اور چوتھے شخص نہ بنو، وگرنہ ان کے لیے اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے سوائے عالم کے یا متعلم کے یا علم کو جو سہارا دینے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مرحومین میں سے کرے نہ کہ ملعونین میں سے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ پاک ان بچوں کو اس قرآن پاک کی بدولت دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب کرے۔ جس گھر میں یہ بچے جائیں اللہ پاک اس گھر کو منور فرما دے۔ اللہ پاک ان کے والدین کو دینداری پہلے سے زیادہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے گھروں میں ایک بہت بڑی نعمت آ گئی ہے، بہت بڑا احسان آ گیا، بہت بڑا نور آ گیا، بہت بڑا چراغ آ گیا ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنی زندگیاں، اپنے خاندان کی زندگیاں، اپنے ماحول کی زندگیاں اس چراغ روشن کے ساتھ مزید روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ گفتگو فرما رہے تھے ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔